السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ انتہائی دلچسپ واقعہ اپنے بلاگ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اپولو 13 خلا میں پنسے 3 ایسٹروناٹس کی حیرت انگیز کہانی ہے، جس کو تاریخ نے یاد رکھا ہے اور انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ان 3 لوگوں کی کہانی شیئر کروں تاکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور آپ کو مزہ آئے۔ تو یہ 3 ایسٹروناٹس جب خلا میں گئے تھے، انہوں نے کتنی ہمت دکھائی اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ کہانی ہے 3 دلیر ایسٹروناٹس کی، جو چاند کی طرف روانہ تو ہو گئے، لیکن چاند سے پہلے ہی ایک بھیانک حادثے نے انہیں خلا کی بے رحم گہرائیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہانی آج بھی امر ہے۔ یہ ہے اپولو 13 مشن۔ 1970 کا وہ دن آج بھی تاریخ میں سب سے خطرناک خلائی حادثہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اپولو 13 کی راہ چاند کی طرف تھی، لیکن ایک دھماکہ سب کچھ بدلنے والا تھا، اور اس نے پوری خلائی مشن کو اور اس کی جو اسرار و رموز ہے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ دھماکے کے بعد ایسٹروناٹس کی پریشانی، ایسٹروناٹس کی کہانی اپریل 1970 کی ہے کہ اپولو 13 کے اندر اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک ایسی آواز جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہیوسٹن، ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس آواز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آکسیجن کے ٹینک میں خوفناک دھماکہ ہوا، خلائی جہاز کے اہم نظام ناکارہ ہو گئے، آکسیجن کا تیزی سے اخراج شروع ہوا، بجلی ختم ہو رہی تھی، اور اب تینوں ایسٹروناٹس جیمز لوول، جیک سویگریٹ اور فریڈ ہینز خلا میں پس چکے تھے۔ کون جانتا تھا کہ یہ مشن پوری دنیا کی میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس ایک دھماکے نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چاند کا سفر ایک خواب بن چکا تھا، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ 3 ایسٹروناٹس اس دھماکے کے بعد محفوظ طریقے سے واپس زمین پر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ناسا کے انجینئرز، دنیا کے تمام سائنسدانوں اور ایسے مشن کو کنٹرول کرنے والے لوگوں کا ایک امتحان تھا، جس نے ہنگامی بنیادوں پر پوری دنیا کے سائنسدانوں کو مختلف نئے تجربات کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ زمین پر ناسا کے انجینئرز اور سائنسدانوں نے دن رات کام کیا، کیونکہ 3 لوگوں کی زندگی بچانی تھی۔ ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان ایک کشمکش سی جاری تھی۔ خلائی جہاز کے محدود وسائل، سردی، آکسیجن کی کمی، ایک غلطی کا مطلب صرف اور صرف ان 3 لوگوں کی جان تھی اور ان کی موت پر منتج تھا۔ ایسٹروناٹس کا لونر موڈیول میں منتقل ہونا، جہاں وہ سانسیں بحال کرتے رہیں، یہ انتہائی مشکل اور سخت پیچیدہ کام تھا، مگر ان تینوں کو اچانک نئے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسٹروناٹس کو فوری طور پر کمانڈ موڈیول چھوڑ کر لونر موڈیول میں منتقل ہونا پڑا، کیونکہ ان کی زندگی کا رسک تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا زندگی بچانے کی کشتی کے مترادف ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں آکسیجن اور توانائی انتہائی محدود ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے،
تو 3 لوگوں کا اس میں جانا بھی انتہائی مشکل کام تھا۔ لونر موڈیول صرف اور صرف چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے سائنسدانوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ 3 خلا بازوں کو واپس زمین پر لانے کے لیے استعمال کیا جائے، مگر حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے پھر جدوجہد شروع کی۔ ان تینوں ایسٹروناٹس کی آخری امید چاند کے گرد چکر لگا کر زمین کی طرف واپس آنا تھا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ زمین سے 2 لاکھ میل دور وہ ایک درست زاویے میں فضا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، اسی لیے انتہائی دلچسپ واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے جب خود پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ کتنی جدوجہد ان لوگوں نے کی تھی۔ جب آگ لگی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں اور آپ 2 لاکھ میل دور ہو زمین سے، تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ اگر زاویہ ذرا بھی غلط ہوتا، وہ یا تو خلا میں ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتے یا زمین کی فضا میں جل جاتے، اور پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کے اجزاء کہاں گئے، کیونکہ وہ پھٹ جاتے اور آکسیجن کی کمی بھی ان کو واقع تھی۔ خلائی جہاز کے پیسیفک اوشن میں لینڈ کرنے کا منظر میں آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان 3 ایسٹروناٹس نے زبردست محنت کی۔ پھر 17 اپریل 1970 کو دنیا نے ایک معجزہ دیکھا۔ اپولو 13 زمین کی فضا میں کامیابی سے داخل ہوا اور تینوں ایسٹروناٹس بحفاظت سمندر میں اتر گئے اور ان کی جان بچ گئی۔ ایسٹروناٹس کی زندہ بچ جانے پر پوری دنیا نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے خلائی مشن کو ایک نئی زندگی اور نئی پروان بخشی۔ ان کی مسلسل جدوجہد نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی انسان مشکل حالات کا مقابلہ کرے اور وہ کسی طور پر مجبور بھی ہو جائے تو اس کو محنت کرنی چاہیے۔ وہ اپنی لگن سے، محنت سے پھر بھی اپنی زندگی کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ یہ کہانی انسان کی بہادری، حوصلے اور عزم کی کہانی ہے۔ اپولو 13 نے یہ ثابت کیا کہ جب انسان کا عزم مضبوط ہوتا ہے تو وہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ اگر آپ ہمت کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دیتے ہیں۔ ایسٹروناٹس جب زمین پر پہنچے اور انہیں زندہ نکالا گیا تو ان کے چہروں پر وہ تمام پریشانی اور مشکلات نہیں تھی، بلکہ وہ ہنس رہے تھے۔ اپولو 13 کی یہ کہانی ہمیں ایک عظیم سبق بھی دیتی ہے کہ ناکامی ایک موقع ہے اور مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا سامنا کرنا انسان کی اصل قوت ہے، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ آپ اگر محنت کریں گے، اپنے عقل کو استعمال کریں گے، ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے، تو زندگی کے ہر مشکل ترین کاموں میں سے اور مشکل ترین حالات میں سے آپ کو اللہ راستہ دیتے ہیں۔ اپولو 13 ایک ناکام مشن تھا، لیکن ایک عظیم کامیابی بن کے پوری دنیا کے سامنے آئی، کیونکہ تینوں ایسٹروناٹس نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کوشش کی اور اللہ رب العزت نے ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو زندہ سلامت واپس زمین پر پہنچایا۔ اگر آپ بھی ایک سنسنی خیز اور جذباتی سفر پر جانا چاہتے ہیں اور آپ اپولو 13 کی طرح خلاؤں میں اڑنا پسند کرتے ہیں اور چاند پر پہنچنا آپ کا مقصد اور منزل ہے، تو آپ بھی ان 3 ایسٹروناٹس کی طرح کوشش کریں، ہمت کریں، کیونکہ ناسا نے اب انسانوں کو چاند پر لے جانے کے لیے بھی کوششیں شروع کی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔